تفعلین تفعلان تفعل تفعل نفعل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح ہم دیکھیں فعل مضارع معروف جو ہم نے ابھی پڑھا یفعلو، اس کی اگر منفی بنائے نا، لا یفعلو، نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. لا ینصرو کریں تو نہیں مدد کرتا ہے یا نہیں مدد کرے گا وہ ایک مرد. لا یسمعو کریں نہیں سنتا ہے یا نہیں سنے گا وہ ایک مرد. لا یضرب کریں تو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. یعنی مضارع منفی بنانے کے لیے، منفی کا معنی لینے کے لیے حرف لا شروع میں لگا دے. باقی گردان وہی فعل مضارع مثبت معروف والی ہے. یفعلو یفعلانی جیسے پڑھا تھا، لا یفعلو لا یفعلانی لا یفعلونا، لا تفعلو لا تفعلانی لا یفعلنا، لا تفعلو لا تفعلانی لا تفعلونا، لا تفعلین لا تفعلانی لا تفعلنا، لا افعلو لا نفعلو. جی فعل مضارع منفی معروف کون سنائے گا آپ میں سے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی استاذ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا أفعل لا نفعل. ماشاء اللہ. اسامہ بھائی یا علی حیدر بھائی آپ میں سے کوئی سنانا چاہے؟ لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا أفعل لا نفعل. ماشاء اللہ. جی علی حیدر بھائی آپ سنائیں گے؟ چلیے آگے دیکھیں. اسی طرح جیسے آپ نے مضارع منفی پڑھا نا معروف، ایسے ہی منفی مجہول بھی ہو جائے گا. جیسے منفی مجہول جو مثبت مجہول تھا وہ یہ تھا یفعلو، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. یسمعو، سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد. یضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد. اب منفی کرنا ہو نا مجہول کا، نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا، لا لگا دیں. باقی مجہول کی جیسے گردان آپ نے پہلے یاد کی تھی ویسے ہی ہے. لا یفعلو لا یفعلانی لا یفعلون لا تفعلوا لا تفعلانی لا یفعلنا لا تفعلوا لا تفعلانی لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلانی لا تفعلنا لا افعلوا لا نفعلوا. جی آپ میں سے کوئی گردان سنائے گا؟ لا پہلے يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا أفعل لا نفعل. ہاں ہاں دوبارہ آپ تھوڑی سی گردان نا وہ بھول گئے، دوبارہ بلال بھائی پڑھ لیجئے. تین تین آپ اپنے ہاتھ میں نا تین تین وہ یہ صیغے گن کر پڑھیں، تین مذکر کے پھر تین مؤنث غائب لا کے. توجہ دیجیے گا. لا تین پھر آپ يفعل. بلال بھی جب آپ کی ہاتھ کی جس انگلیاں جو ہے نا کوشش کریں ایک ہاتھ کی، آپ تین صیغے پڑھیں گے مذکر غائب کے، تین صیغے پڑھیں گے مؤنث غائب کے، پھر آپ تین صیغے پڑھیں گے مذکر حاضر کے، پھر تین ایک انگلی پہ تین صیغے پڑھیں گے آپ مؤنث حاضر کے. آخر میں جو ہے نا 15واں جو یہ خانے بنتے ہیں ان میں سے ایک خانہ چھوڑ کے ایک متکلم اور دوسرا جمع متکلم، اس طرح کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ رہے گا اچھا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا مجھ سے. ٹھیک ہے، گن کر پڑھ لیں. لا یفعلو، جس لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا أفعل لا نفعل. جی اور کون سنائے گا؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا ہاں تفعلان لا لا تفعل جی لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعل لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا لا أفعل لا أفعلان. لا افعلو لا نفعلو. ماشاء اللہ.
دیکھیں غلطی کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں، غلطی ہوگی نا تو ہم سب غلطی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ میں جب پڑھتا تھا میں بھی غلطی کرتا تھا، تو ساتھ میں یا استاد صاحب درست کروا دیتے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے بالکل سیکنڈ ہوگا تو آپ کو فوراً آ جائے گا، اللہ پاک کرے۔ علم لدنی جسے ملتا ہے، اللہ پاک جسے اپنا ولی بناتا ہے تو اسے فوراً علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بس یہ دعا فرمائے اللہ پاک جو ہے اپنا یہ سعادت مند جو بندہ بنا کے رکھے، اللہ پاک اپنے اولیاء کرام میں شامل کرے۔ لیکن جاہل جو ہوتا ہے اللہ پاک اس کو ولی نہیں بناتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو جاہل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اپنا دوست ولی نہیں بناتا۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جس سے فائدہ ہمیں پہنچے۔ آئیے آج جو ہمیں یاد کرنا ہے، سبق نمبر 10 یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 10 سمجھنا ہے۔ یہ کچھ عرصہ تک ہم روزانہ جو ہے نا فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، اسی طرح فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول، یہ بار بار پڑھتے رہیں گے، تبھی جا کے یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں، فعل نفی جہد بلم، یعنی ایسے فعل نفی جو لم کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ جہد کا معنی انکار کرنا، لم کے ساتھ انکار ہوگا وہ فعل نفی پڑھیں گے۔ اب یہ کیسا ہوتا ہے، آئیے پہلے اس کو غور سے دیکھ لیتے ہیں، سبق ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر کوشش کر کے اس کے جو قاعدے و ضوابط ہیں، بنانے کا طریقہ، اس میں کیا کیا تبدیلی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ ہم سمجھ لیں گے۔ تین تین کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ لم یفعل، جو یفعلو پڑھتے تھے نا، اب لام ساکن ہو گیا، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو۔ وہ نون نون جو پڑھتے تھے وہ نون اعرابی گر گیا، آپ کو بتایا تھا نا بعض نون ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی صورت آتی ہے گر جاتے ہیں، اور بعض نون ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں گرتے، جیسے نون ضمیری، لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ صرف 3 صیغے ابھی ہم اس کے یاد کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو۔ کون سنائے گا؟ لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا. ماشاء اللہ، اور کون سنائے گا؟ لم لم يفعل يفعل لم يفعل لم يفعلا يفعل. يفعلوا. ماشاء اللہ۔ علی حیدر بھائی آپ سنائیں گے؟ چلے آگے یاد کر لیتے ہیں۔ لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا۔ یہ 3 صیغے کون سنائے گا؟ لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا. ماشاء اللہ، لم تفعل لم تفعل لم يفعلنا. ماشاء اللہ۔ جی اسامہ بھائی آپ بھی سنا دیجئے۔ لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا۔ اچھا اب ہم نے مذکر غائب کے اور مونس غائب کے 6 صیغے پڑھ لے، ان کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا۔ جلدی سے سنا دیجئے، کوشش کریں۔ لم تفعل لم تفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا. ماشاء اللہ۔ انیس بھائی؟ لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم يفعلنا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور کون سنائے گا؟ لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم يفعلنا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جی آگے غور کریں، اب ہم حاضر کے صیغے جو ہے نا وہ یاد کریں گے۔ تھوڑا سا پیچھے جا کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گردان ہے کیا۔ اب ہمیں کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے، اچھا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے فعل مضارع، فعل نفی جہد بلم، ایسا فعل نفی جو لم کے ساتھ جہد ہوگا، انکار ہوگا۔ اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، فعل نفی جہد بلم کی تعریف، وہ فعل جو با دخول لم، دخول کا مطلب داخل ہونا، مصدر ہے، اور با کا مطلب ساتھ، جو لم کے داخل ہونے کے ساتھ زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کریں۔ جیسے لم یفعل، اس کا ترجمہ تھا نہیں کیا اس ایک مرد نے،
یعنی بالکل ماضی منفی والا معنی، ما فعلا، نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے، فعل مضارع جس کا ترجمہ تھا یفعلو کا، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اب اس کا ترجمہ ہو گیا لم یفعل، نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ یہ ایک عربی زبان کی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ ایک لفظ کو، ایک ہی جملے کو آپ کئی طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، کئی طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ کئی بار ذکر کیا گیا۔ اب ہر بار آپ غور کیجئے، نماز میں قرآن پاک میں کئی بار جو ہے نماز کا حکم آیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ایک ہی بات جو ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ، آپ اگر توجہ کیجیے گا، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد جی۔ ایک ہی بات ہے، میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، آپ ہنس پڑیں گے، پھر دوبارہ لطیفہ سناؤں، آپ میں سے کوئی شاید ایک بات ہنسے، تیسری بار پھر وہی بات کروں گے نا تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہنسے گا، چوتھی بار کروں گا آپ کو غصہ آ جائے گا کہ ایک ہی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن پاک میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی بار آیا، کمویش ایک سے زیادہ بار حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا، لیکن آج تک ایک بھی پڑھنے والا، ایک بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا ایسا نہیں ملا جس نے کہا میں نے یہ پڑھا اور قرآن پاک اور میں بور ہو گیا، ایک واقعے کو ذکر کیا اللہ پاک نے پھر واقعے کو ذکر کر دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے نا، اتنی وسعت والی ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس میں کہ آپ ایک بات کو کئی طریقے سے ایکسپریس کر سکتے، کئی طریقے سے بیان کر سکتے۔ ترجمہ ان کا وہی ہوگا جیسے زیدن قائبن، زید کھڑا ہوا، یا قام زیدن، زید کھڑا ہوا، دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک ہی بنتا ہے، لیکن بات کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے ایک بچہ کہتا ہے اپنے باپ کو، اوئے میری ماں کے ساتھ سونے والے، بات تو اس نے سچی کی ہے، اور ایک بچہ کہتا ہے پیارے ابا جان، دونوں نے ایک ذات کو بلایا، ایک شخصیت کو بلایا، لیکن بلانے پکارنے کا انداز الگ الگ تھا۔ ایک ادب والا تھا، پیار بھرا محبت والا تھا، اے میرے ابا جان، اور دوسرے نے کہا اے میری ماں کے ساتھ سونے والے، وہ بدتمیزی اور جہالت والا انداز تھا۔ آپ سمجھے بات؟ یعنی میں جی یہ اس استاد۔ لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں یہ اگر ترجمہ ایک ہی ہے سب کا، تو آپ یہ دو الگ الگ گردانیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ عربی زبان بہت وسعت والی ہے، بہت بڑی ہے، قرآن پاک اسی زبان میں نازل ہوا، مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے، ایک بات کو کئی طریقے سے بات کرنا، سمجھانا، بتانا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ جیسے آپ نے وہ شعر پڑھا ہوگا، بڑا پیارا شعر ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، وہ شعر پڑھا ہوا سنا ہوا آپ نے؟ کسی جی کی استاد جی۔ شفاعت ہماری اگر آپ کو یاد ہو، بڑا پیارا شعر ہے، سننے میں بڑا پیارا آتا ہے، ہماری ہی خاطر ہے شفاعت کسی، ہم ہی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی۔ دونوں کا ترجمہ، جملے دونوں ایک ہیں، لیکن ترجمہ سنتے وقت مزہ بڑا آتا ہے۔ کسی کی شفاعت ہے ہماری ہی خاطر، ہم ہی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، بڑا پیارا سا یہ جملہ۔ اس نعت شریف کو اگر آپ پڑھیں نا تو پھر واضح ہوتا ہے کہ ایک جملے کو کئی طریقے سے ادا کیا جائے تو اس میں خوبصورتی، اس میں دل میں سکون، دماغ میں سکون کتنا ملتا ہے۔ اب آپ غور کریں، فعل مضارع ہم نے یہی سیکھا تھا کہ ایک فعل کو بنانا کیسے ہوگا۔ جو مضارع معروف یفعل بنائے نا، اس کے شروع میں لم داخل کر دیں، لم داخل کریں گے تو فعل نفی جہت بلم معروف بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لم داخل ہوگا تو اب اس میں معنوی اور لفظی تبدیلی ہوگی۔ اچھا، فعل مضارع مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے فعل مضارع مجہول بنایا تھا، یعنی یفعلو سے یفعلو بنایا تھا، یہاں پر بھی لم یفعل سے لم یفعل بن جائے گا۔ بنانے کا طریقہ وہی ہے، لم یفعل جب لم داخل ہوگا تو دو طرح سے تبدیلیاں ہوں گی، ایک لفظاً جو ہمیں نظر آئے گی، لفظوں میں تبدیلی، ایک معنوی تبدیلی ہوگی۔ لفظی تبدیلی کیا ہوگی؟ آئیے اس طرف غور کرتے ہیں۔ جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے تو جو 5 صیغے ہوتے ہیں نا مرفوع، جن کے آخر میں رفع آتا تھا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 مرفوع صیغے، ان کے آخر میں جزم آ جاتا ہے۔ مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دے گا جن کے آخر میں دمہ ہوتا ہے لم کی وجہ سے، جیسے یفعلو سے لم یفعل، تفعلو سے لم تفعل، لم افعلو، لم نفعل، افعلو اور نفعلو پڑھتے تھے نا، اب لم کے ساتھ پڑھیں گے لم افعل، لم نفعل۔
اچھا دوسرا قاعدہ دیکھیں، اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو، حرف علت ہم نے یاد کیا تھا الف واو اور یا، حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے. جیسے یدعو، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، دعا کرنا. یدعو وہ دعا کرتا ہے یا کرے گا، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. آخر میں واو حرف علت آ رہا ہے، آخر میں اگر لم داخل کریں گے نا تو آخر میں حرف علت گرا دیں گے. اب یدعو ہونا چاہیے تھا، لم یدعو، حرف علت گر گیا. 2 قاعدے یاد گیا، مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دے گا، اور ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دے گا. یہ 2 قاعدے یاد ہو گئے. مضارع کے 5 صیغوں کو لم جزم دے گا، اور ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دے گا. قاعدہ یاد ہو گیا. جی استاد. تیسرا جی قاعدہ جی یہ 7 جو نون اعرابی کے صیغے آتے ہیں، نون اعرابی کا صیغہ جب آئے گا، نون اعرابی آخر میں ہوگا تو اسے نون اعرابی کو گرا دے گا. ہم نے 7 صیغے یاد کیے تھے. 4 تو تثنیہ کے صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، ایک جمع مذکر غائب میں، ایک جمع مذکر حاضر میں ہوتا ہے، اور ایک وہ واحد مؤنث حاضر میں ہوتا ہے. جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، جیسے یفعلون، تفعلون، تفعلین، اور جو تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں یفعلان، تفعلان، ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے. ہاں جو 2 صیغے ہوتے ہیں نا، جمع مؤنث غائب کا یا جمع مؤنث حاضر کا، یفعلنا، تفعلنا، اس میں لم آ بھی جائے تو کوئی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ نون نسوہ ہے، یہ نون ضمیری ہے. لم یفعلنا، لم تفعلنا، سیم ٹو سیم ویسا ہی رہے گا. معنوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ معنی میں کیا تبدیلی کرے گا؟ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. اسی لیے فعل نفی جاہد بلم کو ماضی مانوی بھی کہتے ہیں. فعل مضارع کو جو مستقبل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، حال کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یفعلو کا ترجمہ ہے کرتا ہے یہ کرے گا وہ ایک مرد. لم یفعل کا ترجمہ نہیں کیا اس ایک مرد. چلیں اب ہم تھوڑی سی سمرائز کرتے ہیں. یہ لفظی اور معنوی تبدیلی کرے گا فعل مضارع پر جب داخل ہوگا. لفظی تبدیلی یہ کرے گا 5 مضارع کے مرفوع صیغوں کو جزم دے گا، ان کے آخر میں حرف علت ہو اسے گرا دے گا، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دے گا. لیکن 2 صیغیں جہاں پر نون ضمیری ہوتا ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں کرے گا. ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ معنوی تبدیلی کرتا ہے. 4 باتیں یاد رہیں گی آپ کو. جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو مضارع کے مرفوع صیغوں کو جزم دے گا، ان کے آخر میں حرف علت ہو اسے گرا دے گا، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دے گا، اور پھر ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. یاد رہے تنبیہ دیکھیں، لم جو ہے نا، اس طرح یہ 4 الفاظ بھی ہیں، 5 الفاظ، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ٹوٹل یہ 5 ہو گئے. یہ بھی مضارع پر داخل ہو کر ویسی لفظی عمل کرتے ہیں جیسے لم کرتا ہے. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. اسی لیے ان 5 حروف کو جوازم، جزم دینے والا جو ہے نا جازم، اس کی جمع ہے جوازم. جوازم مضارع یعنی وہ 5 حروف جو مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور پھر یہ لم کی طرح جو لمہ اور لام امر وغیرہ ہے، یہ جو جزم دیتے ہیں ان سے بھی اس کا معنی ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے یا ان کا وہ مضارع والا ہی رہتا ہے؟ جی جی، یہ ان کا ہر ایک کا ترجمہ معنی الگ ہے. جیسے لم کی طرح لما، اس کا ترجمہ الگ ہوگا، یہ شرط کی طرح آتی ہے. لام امر، جب امر کی گردان پڑھیں گے نا، فعل امر پڑھیں گے، اس وقت ہم یہ سمجھ آئے گا اچھا لام امر، اس کی وجہ سے وہ حکم والا معنی آتا ہے. لائے نہیں یعنی ایسا لا جو نہیں کے معنی میں، اس سے فعل مضارع میں منع کیا جاتا ہے، یعنی اسے منع کیا جاتا ہے یہ کام تم نے نہیں کرنا، لائے نہیں. اور ان شرطیہ یعنی یہ شرط کے معنی میں آتا ہے، اگر تو یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا. ان تجتہد اجتہد، اگر تم محنت کرو گے تو میں بھی کروں گا. معنوی تبدیلی ہر ایک کی الگ الگ ہے. لفظی تبدیلی ان سب کی ایک ہے، اسی لیے کہا جوازم مضارع. لفظی تبدیلی فعل مضارع پر داخل ہو کر یہ بھی اسے جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں جی تک یہ بات آپ سمجھ گئے؟ چلیے آئیے تھوڑی سی گردان کو یاد کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے. جیسے 5-6 منٹ میں پہلے ہم نے 6 صیغے یاد کیے تھے، آئیے اب آگے 8 صیغے یاد کر لیتے ہیں. لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا.
لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا. یہ تین صیغے کون سنائے گا؟ لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا. ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا. ماشاء اللہ. جی انیس بھائی آپ سنائیں گے؟ چلیں کوشش کریں آگے بڑھتے ہیں. لم تفعلی، اچھا کوئی بتا سکتے ہیں اصل میں فعل مضارع میں تھا تفعلینا، اس میں نون کدھر گیا؟ یہاں پر لم تفعلی پڑھ رہے ہم، نہیں کیا تجھے ایک عورت نے، وہ نون کدھر گیا؟ نون اعراب بھی گرا دیا قواعد کے مطابق. جی ماشاء اللہ اسامہ بھائی نے بالکل درست فرمایا. لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، یہ نون، یہ والا نون کیوں نہیں گرا جی لم تفعلنا میں، جمع مؤنث حاضر میں؟ یہ نون ضمیری یا نون نسوت تھا اس لیے. جی لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا. یہ تین صیغے کون سنائے گا؟ لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا. ماشاء اللہ. اور لم تفعلی لم تفعلا لم تفعل. جی انیس بھائی آپ بھی سنائیے. چلیے متکلم کی یاد کر لیجیے. لم افعل، لم نفعل، لم افعل، لم نفعل، لم افعل، لم نفعل. اب کوشش کریں پوری گردان کو نا تسلی کے ساتھ یاد کر لیں. لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. جی ایک بار پھر میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. جی ہو سکے تو آپ میں سے کون سنائے گا؟ لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم أفعل لم نفعل. جی اور کون سنائے گا؟ لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم أفعل لم نفعل لم ہاں أفعل لم نفعل. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ کوشش کریں. علی حیدر بھائی یا انیس بھائی؟ علی حیدر بھائی آپ سنائیں گے؟ چلیے کوشش کیجیے گا اس کو گردان کو اچھی طرح یاد کریں، اس کے مجہول کے گردان کو بھی یاد کریں. کل اس کا تکرار کر کے پھر اگلا جو ہے وہ سیکھنے کی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.